یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ ابن عباس فرمانے لگے کہ قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایو جلساءنا خیر، کون سے جلساء یعنی ہم نشین ایسے ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا کروں، ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کروں۔ ایو جلساءنا خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جنہیں دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اللہ کا خیال آنے لگے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، اللہ کی طرف تو چلنے لگے، اللہ کی طرف تو دوڑنے لگے، تو اس کی بخشش کا طالب بن جائے، تو اس کی رضا کا طالب بن جائے، تو اس کی جنت کے راستے پہ چل نکلے۔ ایسے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کر، ایسے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کر، وزاد فی علمکم منطقہ، اور ان کی گفتگو سے تیرے علم میں اضافہ ہو، اور ان کی گفتگو سے تیرے علم میں اضافہ ہو، وذکرکم بالآخرہ عملہ، اور ان کا عمل تجھے آخرت کی یاد دلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں کوئی ایسی مجلس مل جائے بڑی غنیمت ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو جائے، اگر ایسی مجالس مل جائیں غنیمت ہے۔ میرے عزیزو، زندگیوں میں صحت مند اور صحت بھرے خیالات یا صحت بھرے اعمال جو آتے ہیں وہ اچھی صحبتوں سے آیا کرتے، اچھے ماحولوں سے آیا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ چیزیں بہت کثرت سے میسر ہوا کرتی تھی، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ہی اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے۔ نانی کے پاس گئے وہ اللہ والا، دادی کے پاس گئے وہ اللہ والی، ہاں، دادا کے پاس گئے وہ اللہ والا۔ تو بچوں کو نئی نسل کو یہ ماحول کثرت سے ملا کرتا تھا، بڑے بھی انہیں اچھی باتیں سکھاتے تھے، نانی نانا بھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، ان کی تربیت ہر ماحول میں ہوتی رہتی تھی۔ اور اب میرے عزیزو، کسی کے پاس وقت کوئی نہیں۔ اب میرے بچوں کو سکھانے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے انہیں کوئی نہ کوئی تو صحبت چاہیے نا، تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دوست تلاش کرنے جن کے پاس وہ وقت گزارے، جن کے پاس وہ وقت گزارے، کوئی نہ کوئی تو انہیں تلاش کرنا ہے نا، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور پھر ان میں بیٹھے لوگ انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سکھا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، وہ کوئی سیکھ چکا ہوتا ہے کہ آج بوڑھا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بچوں کو کیا کچھ سکھا دیا گیا اس عمر میں، کیا کچھ ان کی معصومیت چھن گئی، ان کا بچپنا ان سے چھین لیا گیا، ان کی گفتگو، ان کے خیالات، ان کی فکر اتنی گندی اور اتنی فساد زدہ ہو چکی کہ ان کا بچپنا ان سے چھن گیا، ان کی معصومیت ان سے چھن گئی۔